بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال تعالى مجد لي عبدي وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سب احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے اور اس سے متعلق حدیث شریف پڑھی گئی ہے. یہ ایسی صورت ہے کہ ہر مومن کے قلب میں ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سب جانتے ہیں. حدیث سے اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. مسلم شریف میں روایت آتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا؟ قال اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں
قسمت الصلاة بینی و بین عبد نصفین، یہاں صلاۃ بول کر کے سورہ فاتحہ مراد لی گئی ہے. صلاۃ بمعنی سورۃ الفاتحہ، لأن الفاتحة جزء الصلاۃ، الجزء الاہم. صلاۃ بولا گیا ہے اور فاتحہ مراد لی گئی ہے. علم معانی کی اصطلاح میں اس کو یوں کہا جائے گا کہ اطلق الکل و ارید الجزء، کل بولا گیا ہے اور جزء مراد لیا گیا ہے، کیونکہ قرات یہ صلاۃ کا ایک اہم جزو ہے. تو اہم جزو ہونے کی وجہ سے گویا اس جزو کو پورا نام دے دیا گیا کہ نماز کو، مطلب یہ ہے کہ قرات کو، سورہ فاتحہ کو میں نے میرے اور میرے بندوں کے درمیان آدھی آدھی کی ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، سورہ فاتحہ کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ڈیوائیڈ کی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پالنہار ہے. عزیزو بزرگوں، دنیا میں کہیں بھی کسی کی تعریف ہوتی ہے تو وہ تعریف رب کی ہے، مالک کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی تعریف ہوتی ہوگی اس کے علم کی بنیاد پر، کسی کی تعریف ہوتی ہوگی اس کے تزکیے کی بنیاد پر، کسی کی تعریف ہوتی ہوگی اس کے مال کی بنیاد پر، کسی کی تعریف ہوتی ہوگی اس کے اخلاق کی بنیاد پر، کسی کی تعریف ہوتی ہوگی اس کے منصب اور اس کے پوزیشن کی بنیاد پر، کسی کی تعریف ہوتی ہوگی اس کے جمال کی بنیاد پر، کسی کی تعریف ہوتی ہوگی اس کے کمال کی بنیاد پر. سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ علم دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، مال دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، کمال دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، اخلاق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، زندگی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، جمال دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لے دے کے کل بات یہ ہوئی کہ سب کچھ دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو کسی کی بھی کسی جگہ تعریف ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں. جس دن انسان نے یہ سمجھ لیا کہ میرا اپنا کمال ہے، وہیں سے اس کا تنزل شروع، اس کا انحطاط شروع، اس کا زوال شروع. اور جہاں کسی نے یہ سمجھ لیا کہ میرا کوئی کمال نہیں، وہیں سے اس کی رفعت شروع، اس کی بلندی شروع، اس کا اعزاز شروع. یہ مابین الامتیاز چیز ہے، باٹم لائن ہے. تو جب بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. مزہ آئے گا نماز کے اندر، مزہ آئے گا جب اس کا استحضار ہوگا، جب اس کو ہم دماغ میں لائیں گے، جب اس کو ہم دل میں لائیں گے کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو میرے رب نے کیا کہا. میرا رب کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ اکبر. دوسری آیت، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. تیسری آیت، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج وہ مالک نہیں ہے، آج بھی مالک ہے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزوی ملکیت انسانوں کو دی ہے. کل قیامت کے دن کلی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سب فنا کر دیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے کس کے لیے ہے آج بادشاہت؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بنفس نفیس جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جو اکیلا ہے، زبردست ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وللہ میراث السماوات والارض، اخیر میں رہ جائے گا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے.
سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے بھی تھا، ابھی بھی ہے، اور اخیر میں بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، چاہے ہم سنیں نہ سنیں، بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنے سر کے کانوں سے یہ صدا کو سنتے ہیں، ورنہ عام مومنین اپنے دل کے کانوں سے اس صدا کو ضرور سنتے ہیں۔ کون سی صدا کو؟ وہ صدا جو ہر آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ لگاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ دل کے کانوں سے ہر وہ مومن سن سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی صحیح چنگاری ہو نماز کے دوران، اور جو بڑھوت پہنچے ہوئے ہیں، اللہ سے بہت قریب ہیں، وہ اپنے سر کے کانوں سے بھی سن لیتے ہوں گے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو اپنے سر کے کانوں سے سنتے ہوں گے کہ یا اللہ، جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین تو میرا رب کہتا ہے حمد عبدی۔ یہ استحضار ہوگا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت، نماز میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، حلاوت آئے گی، چاشنی ملے گی۔ چوتھی آیت، بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ ذرا تشریح کر دوں، میرے اور میرے بندے کے درمیان، یعنی چوتھی آیت آدھی اللہ کی طرف، آدھی بندوں کی طرف، تو اوپر کی ساڑھے تین آیتیں ہو گئی اللہ کے لیے، اور نیچے کی 3.5 آیتیں جو ہو گئی وہ بندے کے لیے ہیں۔ ایاک نعبد، عبادت کا اقرار کر رہے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تیری بندگی کا اقرار ہم کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہو گیا۔ چوتھی آیت کا آدھا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو گیا، مطلب 3.5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلی گئی، اور باقی 3.5 آیتیں بندوں کی طرف آ گئی۔ ایاک نستعین، اپنی حاجت طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مدد کی درخواست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نصرت کی درخواست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ تو ہمارا ناصر ہو، یا اللہ تو ہمارا حامی ہو، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ یہ چوتھی آیت کا آدھا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد 3 آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم 1، صراط الذین انعمت علیہم 2، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 3۔ یہ 3 آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ مزہ آئے گا، اس کا تصور کیجئے، سورہ فاتحہ پڑھتے وقت تصور کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، توقف کیجئے تھوڑا اور تصور میں لائیے کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، دیکھیے حدیث کے شروع میں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ، صلاۃ بول کر کے فاتحہ مراد لی گئی ہے، کل بول کر کے جزو مراد لیا گیا ہے، کیونکہ قرات اہم جزو ہے۔ بینی و بین عبدی نصفین، فإذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، تو کہنا چاہیے تھا قلت، کیونکہ حدیث قدسی چل رہی ہے، لیکن اس کے بجائے کہا قال اللہ۔ ایک ملاحظہ، ایک مغالطہ، ایک تنبیہ ضروری ہے۔ ایک طبقہ گمراہ ہوا اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں اپنے آپ کو غائب کر کے قال اللہ یا یقول اللہ کہتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور اللہ ہے، علیاذ باللہ، علیاذ باللہ۔
کم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفہم السقیم. ابو طیب متربی نے کہا کہ بہت سے کرٹیسائز کرنے والے صحیح کلام کے اندر اور ان کی آفت کیا ہے؟ فہم سقیم. بیچاروں کی فہم ہی سقیم ہے، فہم ہی بیمار ہے، ان کو صحیح فہم ہی نہیں ہے، ان میں معانی سے واقف نہیں. آج کل ہر شخص 2-4 عربی کے کلمات آتے ہیں تو یوں سمجھتا ہے کہ میں ترم خاں ہوں اور مجھے عربی آتی ہے اور قرآن شریف کا ترجمہ بھی مجھے آتا ہے اور ٹیبل میٹنگ ہو رہی ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ قرآن کریم کے ساتھ یہ مذاق. نہ علم معانی سے واقف، نہ نحو سے واقف، نہ صرف سے واقف، نہ علم بدیع سے واقف، نہ علم بیان سے واقف، نہ لغت سے واقف. 15 علوم درکار ہیں قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے، تب جا کر کے کچھ پلے پڑتا ہے. بہرکیف ایک طبقہ گمراہ ہوا اس بنیاد پر کہ دیکھیے شروع میں قسم تو کہا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، تو قال اللہ نہیں کہنا چاہیے تھا، قلت کہنا چاہیے تھا، میں کہتا ہوں. اصل میں علم معانی سے واقفیت نہیں. جلالین شریف پوری بری پڑی ہے اس سے کہ التفات من التکلم الی الغیبہ کبھی ہوتا ہے، یعنی کلام کبھی کبھی فرسٹ پرسن سے تھرڈ پرسن کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے اور کبھی فرسٹ پرسن سے سیکنڈ پرسن کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے. یہ علم معنی کی اصطلاح ہے. التفات عن الغیبۃ الی التکلم، التفات من التکلم الی الغیبہ، یہ چلتا رہتا ہے. تو ان علوم سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ خیال کر لیا کہ اللہ اپنے آپ کو غائب کر کے بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور اللہ ہے جو سمجھا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ علم معانی سے نابلد ہونے کی صرف نشانی نہیں ہے، اپنے معاشرے میں اور اپنے سماج کے اندر محاورات ہے، اس سے بھی ناواقفیت کی دلیل ہے، اس سے بھی جہالت کی دلیل ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو سمجھاؤں. یہ بہت آسان مسئلہ ہے. مائیں یا باپ اپنی اولاد سے یوں کہتی ہے کہ چلو ابو یہ کر دیتے ہیں. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ چل بیٹا میں یہ کر دیتا ہوں. ماں اپنے بیٹے بیٹی سے کہتی ہے چلو امی آپ کے لیے بریک فاسٹ تیار کرتی ہے. امی کیوں کہتی ہے؟ ارے بھائی کہنے چل بیٹا میں تیرے لیے بریک فاسٹ تیار کرتی ہوں. تو ماں نے اپنے آپ کو غائب کر کے کہا کہ امی تمہاری کوئی دوسری امی نہیں آنے والی ہے، ابو آپ کی مدد کریں گے. کہنا چاہیے تھا یوں بیٹا گھبراؤ مت میں تمہاری مدد کروں گا. لیکن انسان اپنے آپ کو غائب کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو آپ کی مدد کریں گے، تو کوئی دوسرا ابو نہیں آنے والا ہے، یہی ابو مراد ہے، یہی ابو مراد ہے. کم من عائب قولا صحیحا وآفته من الفہم السقیم. علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی. نادان کو جو الٹا تو نادان ہی رہا. نادان کو سیدھا پڑھو تب بھی نادان، پیچھے سے پڑھو تب بھی نادان. شاعر کہتا ہے پہلے مصرے میں علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی، نادان کو جو الٹا تو نادان ہی رہا. نادان کو سیدھے پڑھو اردو دا حضرات نادان، اور پیچھے سے آؤ نادان، تو علم سے جاہل کی جہالت نہ گئی. نادان کو جو الٹا تو نادان ہی رہا. بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا 3.5 آیتیں اس طرف چلی گئی، 3.5 آیتیں اس طرف آ گئی، یہ آدھی آدھی تقسیم ہو گئی. اہدنا الصراط المستقیم. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اے ہمارے رب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون سا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. قرآن کو سمجھو قرآن سے، قرآن کریم کو سمجھو حدیث سے، حدیث کو سمجھو قرآن سے، قرآن کو سمجھو حدیث سے، حدیث کو سمجھو حدیث سے. ہر ایک دوسرے کی تائید، ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. کون سا سیدھا راستہ؟ پڑھیے قرآن کریم. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے. اس آیت کا شان نزول پہلے دیکھ رہے ہیں. امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نبی کے دربار میں آئے اور عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ بہت محبت ہے آپ سے، بہت محبت ہے۔ ہم گھر جاتے ہیں، میں گھر جاتا ہوں، بے چین ہو جاتا ہوں، اور اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے، سکون پانے کے لیے آپ کے دربار میں آتے ہیں، آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لیتے ہیں، سکون ملتا ہے۔ لیکن مجھے بھی مرنا ہے، آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ تو اعلیٰ علیین، بہت اونچے رتبے میں ہوں گے، آپ کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، آپ تو سید المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، پہلوں کے پچھلوں کے سردار ہیں۔ فکر یہ کھائی جا رہی ہے کہ میرے متعلق مجھے خود معلوم نہیں کہ میں جنت میں بھی داخل ہوں گا کہ نہیں، نمبر 1، اور اگر پہنچ گیا تو بہت نیچے کے درجے میں ہوں گا، تو وہاں آپ کے دیدار کے بغیر چین اور قرار کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر، یہ فکر ہے مجھے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ جبریل امین ان آیتوں کو لے کر نازل ہوئے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، رسول کا دیدار چاہیے وہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر چاہیے وہاں۔ تو کہا کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فاولئک، وہ لوگ، مع الذین، ساتھ میں ہوں گے ان لوگوں کے، کون؟ النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، نبیوں کا مقام، نبیوں کی تاریخ تو آپ جانتے ہیں، صدیقین جو نبی کے بعد دوسرا مرتبہ ہے، دوسری منزل ہے، قول کے سچے، فعل کے سچے، بہت قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں، والشہداء، ایک تو عام شہداء، اور دوسرا شہداء کا مطلب جن کو مشاہدہ حق رہتا ہے۔ اس مشاہدہ حق کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ کیسی صبح ہوئی؟ تو حارثہ نے فرمایا، اصبحت مؤمنا باللہ حقا، میں نے اللہ پر یقین کے ساتھ صبح کی، یعنی اللہ ایک ہے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظر الی ما تقول، دیکھو تم کیا کہتے ہو، سنبھل کر، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اصبحت مؤمنا باللہ حقا فإن لكل شيء حقیقت فما حقیقت ایمانی، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے صبح کی، اللہ کو مانتے ہوئے صبح کی، تو بتاؤ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ حارثہ نے فرمایا، عزفت عن الدنیا، دنیا کو میں نے ترک کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ دوسری بات میں فرمایا، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، یہ مشاہدہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا رب کا عرش میرے سامنے کھلا ہوا ہے، ظاہر ہے۔ یہی ایمان کی کیفیت، کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، ایسا لگتا ہے کہ گویا رب کا عرش میری نظروں کے سامنے ہے۔ وکأنی انظر الی اہل الجنة یتزاورون فیہا یتمتعون فیہا، جنتی میری نظروں کے سامنے ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ انجوائے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت ہے مشاہدہ کی۔ وکأنی انظر الی النار یتعاون فیہا، اہل جہنم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپس میں تھک رہے ہیں، ان کو عذابات سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، سرٹیفکیٹ دیا، عرفت فلزم عبد النور الایمان فی قلبہ، تم نے پہچان لیا، یعنی ایمان کی حقیقت کو تم نے پا لیا، اس پر جمے رہو۔ اور اس کے بعد دعا دی، یہ ایسا بندہ ہے کہ جس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان سے منور کر دیا ہے۔ نبی کا سرٹیفکیٹ، نبی نے مہر لگایا، یہ حقیقت ایمان ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین
انعمت علیہم کون؟ تو کہا گیا انعم اللہ علیہم من النبیین، وہاں کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو منعم علیہم کون جن پر انعام ہوا؟ جواب سنیے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ منعم علیہم ہے، من النبیین نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صالحین یعنی نیک لوگ جن کی عبادت ایسی ہے حدیث جبرائیل کے مطابق، مشکوٰۃ شریف کی سب سے پہلی روایت، ابو ہریرہ بھی راوی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں، جس میں یوں آتا ہے من احسان، احسان کیا ہے؟ تو کہا کہ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ ہے صالحیت، کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں بنتے، بڑے لوگوں کی بات ہے، بڑے لوگوں کی بات ہے جو پہنچے ہوئے ہیں، تو کم از کم اتنا تو تصور کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دکان میں ہے وہاں بھی یہ ہے، ملازمت کر رہے ہیں وہاں بھی یہ ہے، ٹیچنگ کر رہے ہیں وہاں بھی یہ ہے، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں وہاں بھی یہ ہے۔ کنٹینیوس اویئرنیس، کنٹینیوس اویئرنیس، دوام استحضار، کانسٹنٹ پریزنس آف مائنڈ، دوام استحضار، کانسٹنٹ پریزنس آف مائنڈ، دوام استحضار، یہ ہے الاحسان۔ اگر یہ صفت مجھے اور آپ کو مل گئی تو گناہوں سے بچنا آسان، یہ صفت مجھے اور آپ کو مل گئی تو اعضاء اور جوارح کی حفاظت آسان، یہ صفت مجھے اور آپ کو مل گئی، دوام استحضار، کنٹینیو اویئرنیس، کانسٹنٹ پریزنس آف مائنڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر یہ صفت مجھے مل گئی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان، آنکھوں کی حفاظت آسان، اور ہر گناہ سے بچنا آسان۔ لیکن مشکل یہ ہے، مشکل یہ ہے، بہت مشکل سے یہ صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ صفت پیدا کرنے کے لیے اہل علم کی صحبت، اہل فضل کی صحبت، دینی محفلوں میں حاضری، دروس قرآن میں حاضری، دروس حدیث میں حاضری، سن کر کے یہ باتیں انشاءاللہ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا کرے گی۔ ہم بہت دور ہو چکے ہیں دینی مواد سے، دینی لٹریچر سے، ضرورت ہے اس بات کی۔ تو یہ سورہ فاتحہ 3.5 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص تعریف ہے، اور 3.5 آیتوں میں بندے کا سوال ہے، 3.5 آیتوں میں بندے کا سوال ہے، آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، 3.5 آیتیں اللہ کی طرف ہے، 3.5 آیتیں بندے کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرماوے، منعم علیہم کا راستہ ہمیں نصیب فرماوے، جن پر اللہ نے خصوصی انعام فرمایا ہے، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ہمیں اپنے رسول اکرم، اپنے محبوب سید الاولین سید الآخرین محمد اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں اتباع نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Allah